السلام علیکم جناب، بہت شکریہ آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں. نئی جگہ ہے جی، اور میں نے موو کیا ہے، تو انشاءاللہ ایک دو دنوں میں سارا سیٹنگ ہو جائے گی، پھر آپ کو پراپرلی اسٹوڈیو میں بھی بیٹھ کے بات کریں گے. لیکن ابھی تھا کہ جو معلومات آ رہی ہیں اس پہ تو بات کی جائے. دیکھیں، اس وقت دنیا کے اندر نا ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، اور وہ ٹیررزم سے متعلق ہے. وہ ریئر ارتھ منرلز اینڈ میٹلز جو ہیں، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ریئر ارتھ منرلز اور علیحدہ ہیں، اور میٹلز جو ہیں نا وہ علیحدہ ہیں. ان کی افادیت بڑی ہے، اور ان کے استعمال کے بارے میں یعنی کہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے. جس طریقے سے ایل این جی اور ایل پی جی، ان کے اوپر جب ٹیکنالوجیز آئی ہیں تو ان کی اہمیت بڑی ہے. اور اس وقت میں ایک بہت بڑی جگہ بنائی ہوئی ہے دونوں گیسز نے. اس سے پہلے جو ہے نا ہمارے سامنے موجود ہے کہ پیٹرولیم کے اندر جو تھی وہ بہت یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اس کی حیثیت تھی، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ جو گیس جو جلانے والی ہوتی ہے اس کا استعمال تھا. پھر اس کا انڈسٹریل یوز آیا، تو یہ یعنی کہ وقت بدلتا رہتا ہے. اس وقت میں پوری دنیا کے اندر اگر پاکستان کو دیکھا جائے نا، تو وہ جگہ ہے کہ چائنا کے بعد بہت ہی بڑی مقدار میں یہاں پر ریئر ارتھ منرلز اور میٹلز دونوں موجود ہیں. اب جو ایک آ جاتی ہیں اس کے اندر سمجھنے والی بات کہ ریئر ارتھ منرل ہے کیا. منرل سب سے بڑا جو منرل ہے نا وہ نمک ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں تو بات سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد سوڈیمز وغیرہ بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو یہ ارتھ منرل ہے. ٹھیک ہے. اب ریئر جو ہے نا وہ پھر خاص آ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے میٹلز جو ہے نا وہ آ جاتا ہے، سٹیل آ جاتا ہے، نکل آ جاتا ہے، اور آئرن آ جاتا ہے. یہ ارتھ میٹلز ہے. پھر اس کے بعد ریئر میں آپ وہ اور طرح سے جائیں گے، پھر آ جاتا ہے پریشیس میٹلز اور پریشیس منرلز. یہ آ جاتے ہیں پریشیس. اگر منرلز کے آئیں گے تو وہ اس کو ہم جیم سٹونز میں کنسیڈر کر لیں گے، یعنی کہ ڈائمنڈ، روبی، سفائر، ایمرلڈ، یہ سب جو ہے نا اسی سائڈ پہ چلے جائیں گے جیم سٹونز کے. اس میں یہ اس کے اندر جیمولوجی آ جاتی ہے. پھر یہ اپنا اگر ہم جائیں گے میٹلز کے اندر، تو میٹلز میں گولڈ ایک دھات آئے گی، یہ پریشیس میٹل آ جائے گی. پھر سلور آئے گی. پھر اس کے بعد ایک اسٹیل کی اقسام ہیں، ان میں پلیڈیم، پلیٹینیم اور دیگر جو ہے نا روڈیم. تو اس طریقے سے کافی ساری آنا شروع ہو جاتی ہیں بہت ساری. پھر اسی کو اوپر لے کے جاتے رہے تو ایسی بھی آ جاتی ہیں جس جو تھوڑی سی آپ کہہ لیں خطرناک اس میں ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اس میں ایکٹیویٹی پائی جاتی ہے. تو اس کا استعمال جو ہے نا وہ بالکل نارمل اس میں نہیں کیا جاتا. لیکن بہت ساری جگہوں پہ انڈسٹریل استعمال میں ہوتا ہے. جیسے تیزاب ہے، عام آدمی کے لیے نہیں ہے، لیکن انڈسٹریل استعمال میں وہ بہت نارمل سی چیز ہے. تو اب یہ جو اس کی اہمیت بڑی ہے نا، یہ بہت زیادہ اس لیے بڑی ہے کہ جو آئل کے ذخائر ہیں نا پوری دنیا کے اندر، وہ بہت تیزی سے کم ہو رہے ہیں. اور دنیا کو اندازہ ہے کہ اگلے آنے والے 50-100 سال کے بعد کیا صورتحال بنے گی. اس لیے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ریزروز جو ان سے نا وہ رہیں بھی، اور ہم جو گاڑیاں اور یہ جو بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، ہم اس کو ایسی سائڈ پہ شفٹ کریں کہ جو پولوشن نہ کرے اور سستا بھی ہو اور متبادل نکل آئے. تو یہ چیز جو ہے نا صرف ایسا نہیں ہے کہ گاڑیوں کے استعمال میں کی حد تک ہے. یہ بے شمار یعنی کہ جو بجلی سمندر سے حاصل کی جا رہی ہے، یا مختلف طریقوں سے جو نیچرلی یعنی کہ سورج کی روشنی سے، جس کو ہم سولر پاور کہتے ہیں، اس کو محفوظ کرنے کے لیے جو بیٹریز وغیرہ بن رہی ہیں. اب وہ صرف ہمارے لیے ہم سامنے بیٹریز ہوتی ہیں، ان کے بڑے یعنی کہ پلانٹس بھی ہوتے ہیں. تو وہ پانی اور دیگر چیزیں ملا کر اس کے اندر بجلی کو محفوظ رکھنے کے بہت سارے طریقہ کار نکالے گئے ہیں. کئی ایک طریقہ کار نکالے گئے ہیں، بہت سارے تو نہیں کہہ سکتے. تو اس کے اندر جو ہے نا یہ ریئر ارتھ میٹلز بھی اور منرلز بھی یہ بہت تیزی سے استعمال ہوتے ہیں. مثلا اس بات کو سمجھیں کہ اگر کوئی تیزابیت کی چیز ہوگی نا، اس کے اندر لوہا نہیں استعمال ہوگا، تانبا استعمال نہیں ہوگا اس کی شیلڈز بنانے میں. لیکن اگر اسی تیزاب کو اگر ہم دیکھیں گے تو اسٹیل کی کئی ایک اقسام ایسی ہیں کہ جس کے اوپر یہ والے مختلف تیزاب نہیں اثر کرتے. اسی طریقے سے لیکن وہ یا بہت کم کرتے ہیں.
اب شیشے کے اوپر نہیں کرتا ہے تیزاب، کوئی سا بھی اثر نہیں کرتا، بالکل آپ نے دیکھا ہوگا شیشے کی بوتلوں میں رکھا جاتا ہے، لیکن جو بار بار جو ہے نا اس کو استعمال کیا جاتا ہے سٹیل کے اندر، تو پھر وہ اس کے اوپر اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں، سٹیل بھی گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے میٹلز موجود ہیں کہ جو شیشے کی طرح ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتے میٹل ہیں، یعنی کہ ان کو بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر اثرات جو ہے نا بالکل وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا یہ پھر ریئر ارتھ میٹلز میں آ جاتا ہے اور منرلز کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی جو سالڈ پاور کا آ جاتا ہے، لیکوڈ پاور کا آ جاتا ہے، یعنی کہ جو ایندھن ہے جو میزائل ٹیکنالوجی میں ہمارے سامنے نظر آتا ہے، لیکن یہ میزائل ٹیکنالوجی میں مشہور بہت ہے، اس کا انڈسٹریل استعمال بہت بڑا ہے، بہت بڑا انڈسٹریل استعمال ہے اس کو بجلی بنانے میں اور دیگر ایسی مشینری چلانے میں جو کہ بہت ہی بڑی ہوتی ہے، تو اس کے اندر استعمال آ رہا ہے۔ تو وہ سارا جو تھا نا پاکستان کے اندر اب یہ جس بڑی تعداد میں نکلا، تو جب جنرل عاصم منیر گئے اور امریکہ میں انہوں نے ٹرمپ سے ملاقات کی، تو اس کے اندر یہ بات انہوں نے ڈسکس کی کہ پاکستان میں یہ ذخائر موجود ہے، اور چائنیز کا بھی جو تھا نا اس کے اندر جو تھا نا وہ ایسا بتایا کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یا ان کے یہ اس حد تک تحفظات ہیں اس کو بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے۔ اب اس وقت میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے نا بلوچستان کے اندر ہے، جبکہ ہماری معلومات کے مطابق یہ تعداد جو ہے نا بلوچستان میں بھی ہے، لیکن اس کی بہت بڑی مقدار جو ہے نا شمالی علاقہ جات سے لے کے اور نیچے پنجاب تک جو ہے نا یہ آ جاتی ہے۔ تو جیسے کوئلہ ہے اپنا سندھ کے اندر، لیکن کوئلے کے ارد گرد وہ چیزیں نہیں ہیں منرلز وغیرہ جو کہ پنجاب کے اندر بھی موجود ہیں، کے پی کے اندر موجود ہیں، گلگت بلتستان کشمیر یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے اوپر اس لیے نہیں بات ہوتی، یہاں پر متنازع کر کے رکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کام نہ ہو سکے۔ مثلا یہ جو ہمارا دریائے کنہار ہے، جو آپ کہہ لیں کہ کاغان نران سے جو آ رہا ہے، اس کے ارد گرد لوگ بیٹھتے ہیں اور چھلنا مارتے ہیں، چھلنا کہتے ہیں وہ سونا نکالنے والے، وہ نکال لیتے ہیں تھوڑا بہت، ٹھیک ہے، لیکن کیا، اور بڑے پیمانے پر بھی نکالا جاتا ہے، کسی جگہ پہ مقدار ہوتی ہے، آپ یوٹیوب پہ اور ادھر آپ دیکھیں گے ٹک ٹاک وغیرہ پہ ویڈیوز، بڑے بڑے جو ہے نا وہ لگائے ہوئے ہیں شوول، اور اس سے وہ سونا نکال رہے ہیں۔ تو کیا صرف وہاں پہ سونا ہی موجود ہے؟ نہیں، وہاں پہ اور بہت ساری ایسی میٹلز ہیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال اب اس طریقے سے بڑھ رہا ہے کہ ایک ہی وقت میں بہت سارے کام کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر تو یہ ہو رہا ہے نا کہ سونا نکال لیا اور وہ فارغ کر دیا، لیکن جب نئی اصل ٹیکنالوجی آتی نا تو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ سونے کے ساتھ ساتھ وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن کو ہم پھینک رہے ہیں، اس کو ہم ضیاع کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، یا وہ ان کی مقدار اتنی بڑی ہے کہ وہ سونے سے زیادہ بینیفٹ دے رہی ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ سونا بھی نکل آیا اور دیگر چیزیں بھی نکل آئیں، تو پروفٹ تو ویسے ہی 2-3 گنا 4 گنا ہو گیا۔ تو اس کا دنیا جو ہے نا وہ سونے کے بغیر تو رہ سکتی ہے، لیکن ان منرلز کے بغیر اب رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم پیٹرولیم کو بند کر دیں تو پوری دنیا کی جو وہیکلز ہیں وہ تو رک جائیں گی، گاڑیاں رک جائیں گی، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر جائیں گے سولر پاور کی طرف۔ تو سولر پاور کو چلانے کے لیے وہ جو بیٹریز وغیرہ جو ہیں وہ لانگ لائف چاہیے ہوں گی اور زیادہ طاقتور چاہیے ہوں گی، تو وہ زیادہ طاقتور کے لیے ان کو یہ جو ریئر ارتھ منرلز اور میٹلز ہیں ان دونوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اس وقت دنیا میں چھڑی ہوئی ہے، اور پاکستان اس وقت میں ابھی تک تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہوش کے ناخن آتے جا رہے ہیں، تو اور دونوں یعنی کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بڑے طریقہ کار کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آنے والا وقت جو انسان اتنا بہتر ہونا چاہیے کہ لوگ باشعور ہو کے فیصلہ کر سکے، ادروائز پرابلمس تو ہمیشہ سے ہم نے اکٹھے کر کے رکھے اپنے لیے، اور اسی وجہ سے ہم نے نقصان بٹھایا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔